حج کے فضائل، احکام اور آداب، اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے حصے میں یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ، اس پر مکمل باتیں ہوئی ہیں، گرچہ کہ بعض باتیں 10 ذی الحج کے تعلق سے بھی آ گئی ہیں جو یوم عید ہے، لیکن مفصل باتیں آج کے درس میں 10 ذی الحج کے تعلق سے آ رہی ہیں۔ نمبر 1، فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں، پھر صبح کی روشنی پھیلنے تک قبلہ رخ ہو کر ذکر، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں۔ نمبر 2، بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے موٹے چنے کے برابر کنکریاں اٹھا سکتے ہیں، البتہ یہ لازم نہیں کہ مزدلفہ ہی سے اٹھائی جائیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مزدلفہ سے منا کو واپس لوٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محصر میں پہنچے جو کہ منا میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بحصل خصف الذی یرمی بہ الجمرہ، تم کنکریاں لے لو جن کے ساتھ جمرہ کو رمی کی جائے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایام تشریق میں جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا ضروری نہیں، وہ منا سے بھی اٹھائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، پھر طلوع شمس سے پہلے منا کو روانہ ہو جائیں، راستے میں وادی محصر کو عبور کرتے ہوئے تیز تیز چلے۔ نمبر 4، یہ بتا دوں آپ کو کہ وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہہ جب اپنا لشکر لے کر آیا تھا تو یہیں پر وہ پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مولا کریم نے فجعلہم کعصف معقول، اس کو کھائے ہوئے بھس کے مانند بنا دیا، اور اس کے جتنے مکر و فریب تھے اللہ تعالیٰ نے سب نیست و نابود کر دیا۔ سورۃ الفیل میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اس پر عذاب آیا تھا تو اس کے لیے اللہ کے رسول وہاں سے تیزی سے گزرنے کے لیے صحابہ کرام کو بتلائے۔ نمبر 4، منا میں بڑے جمرہ کے پاس پہنچ کر تلبیہ بند کر دیں۔ بڑے جمرہ کو جو کہ مکہ مکرمہ کی طرف ہے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ کمزور یا بیمار مرد، بچے اور اسی طرح کمزور یا عمر رسیدہ خواتین کنکریاں مارنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کو چاشت کے وقت کنکریاں مارتے اور اس کے بعد دیگر ایام میں زوال شمس کے بعد رمی کرتے۔ یوم النحر سے مراد قربانی کا دن۔ عام لوگوں کے لیے یہ عید کا دن ہے، وہاں پر بھی لوگ اسی دن عید منا رہے ہوتے ہیں کیونکہ 10 ذی الحج ہے، لیکن حاجی حضرات کے لیے عید نہیں ہے جو حج پہ گئے ہیں، ان کو چاہیے جو مناسک ہے اس کو ادا کریں۔ تو کوئی وکیل بنایا جا سکتا ہے، کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں، کمزور ہیں، کسی کو کہہ دیجئے وہ اپنی کنکری مارنے کے بعد آپ کی طرف سے بھی کنکری مار سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت کنکری ماری، معنی یہ ہے کہ یوم النحر قربانی والے دن مزدلفہ سے لوٹ کر جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو تھوڑی دیر رکنا ہے، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد آپ کو کنکری مارنے کے لیے جانا ہے۔ یہ آج کے دن خالی، اس کے علاوہ ایام تشریق جو ہیں 11، 12، 13 اس کے اندر زوال کے بعد کنکری ماری جاتی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجمرۃ الکبریٰ تک پہنچے تو انہوں نے بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب اور منا کو دائیں جانب کر لیا اور بڑے جمرے کو 7 کنکریاں ماری، اور پھر فرمایا اسی طرح اس شخصیت نے کنکریاں ماری جن پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نقل کیا، یعنی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کنکری ماری تھی۔ کیسے؟ آپ کے بائیں جانب
بیت اللہ اور دائیں جانب منا، اور پھر آپ نے کنکری ماری۔ تو یہ طریقہ ہے، اگر کسی سے ممکن ہو سکے تو اس بھیڑ بھاڑ میں یہ سب انسان کو یاد نہیں رہتا، نہ ممکن ہے، لہذا جیسے موقع مل جائے وہ کنکری مار دے۔ نمبر 5، پھر قربانی کا جانور ذبح کریں جو بے عیب ہو اور مطلوبہ عمر کے مطابق ہو۔ قربانی کے لیے جانور کی عمر کا لحاظ نہ کرنا اور عیب دار جانور قربان کر دینا ناجائز ہے۔ یاد رہے کہ آپ قربانی 11 یا 12 یا 13 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل تو سسٹم الگ ہے، آج کل تو ٹوکن لے لیتے ہیں وہ لوگ، اپنے اعتبار سے قربانی کر دیتے، اور وہی زیادہ آج کے اس ازدحام سے اور بھیڑ سے بچنے کے لیے مناسب ہے، ورنہ ضروری نہیں 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا، 11 12 13 کو کبھی بھی آپ کر سکتے تھے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اپنے لیے بھی لے آئیں اور فقراء میں بھی تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ اور چند متعین دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام سے ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیے ہیں، پھر تم خود بھی اس کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بااعتماد کمپنی میں پیسے جمع کروا دیں جو آپ کی طرف سے قربانی کرنے کے پابند ہوگی، اور اگر آپ حج تمتع کر رہے ہوں اور مالی مجبوری کے سبب قربانی نہ کر سکیں تو آپ کو 10 روزے رکھنا ہوں گے، 3 ایام حج میں اور 7 وطن لوٹ کر۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کسی کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے اور حج تمتع کر رہا ہے، حج تمتع کہتے ہیں آپ مکہ پہنچ کر عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیں اور 8 ذی الحجہ کو پھر سے احرام باندھیں حج کے لیے، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج تمتع کرنے والا اگر قربانی نہیں کر سکا تو اس کو 10 روزے رکھنے چاہیے۔ یہ 10 روزے کیسے رکھنے ہیں؟ 3 ایام حج میں رکھ لے اور 7 اپنے وطن لوٹنے کے بعد رکھ لے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی، اور مزید میں واضح کر دوں کہ آج کے اس بھیڑ بھاڑ میں وہاں پر آپ کو گوشت مانگ کر کھانے کا موقع نہیں ملے گا، لہذا اس کے چکر میں، کیونکہ کئی مرتبہ اس کی اجازت دینے سے وہاں پر لوگ چولہا جلائے اور ذرا سی بے ترتیبی اور بد احتیاطی کی وجہ سے آگ لگ گئی، کئی پنڈال جل گئے، کئی حاجیوں کا نقصان ہو گیا، کئی جانیں چلی گئیں۔ اس کے لیے وہاں کی حکومت نے اب اس دائرے میں گیس، چولہا یا اس قسم کی کسی چیز کو جلانے سے منع کر دیا، اور یہ بات درست ہے۔ آندھی ہے، ہوا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر ایام ہوتے ہیں، لہذا اس کی ضد انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرہ سے لے کر حج تک تمتع کرے، یعنی عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر حج کے لیے احرام باندھے، تو اسے قربانی کا جو جانور میسر ہو ذبح کرے۔ اگر اسے جانور نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے حج کے ایام میں رکھے اور 7 دن کے روزے گھر واپس جانے کے بعد۔ یہ مکمل 10 روزے ہیں، اور یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے اہل حرم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ نمبر 6، پھر سر کے بال مڈوا دیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروا دیں۔ البتہ بال مڈوانا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مڈوانے والوں کے لیے مغفرت اور ایک روایت میں رحمت کی دعا 3 مرتبہ فرمائی، جبکہ بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 1 ہی بار فرمائی۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یوں دعا فرمائی، رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ حلق کرنے والوں پر رحم فرمائے۔
فرمائے۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا والمقصرین، بال چھوٹے کروانے والوں پر بھی اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹوں کی طرف گئے اور انہیں قربان کیا۔ ادھر حجام بیٹھا ہوا تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آؤ اور حلق کرو۔ چنانچہ اس نے پہلے دائیں جانب سے حلق کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب کے بال اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بائیں جانب سے حلق کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس جانب کے بال انہیں عطا کیے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا امت کے لیے بابرکت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بال یا آپ کے لعاب یا آپ کے جسم اطہار کا چھو جانا یہ انسانوں کے لیے، امت کے لیے بابرکت تھا، لیکن اس کے بعد والے لوگوں کے لیے یہ وہ ان کے بال یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اب جگہ جگہ جو ہے منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لہذا ان باتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال نکالے اور جب آپ داہنی طرف کے نکالے تو سب کو دے دیے اور بائیں طرف کے آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ خواتین کے تعلق سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنے ہر چوٹی سے انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کٹوائیں، یہی ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اب یوں سمجھیں کہ آپ کو تحلل اصغر حاصل ہو جائے گا، یعنی اب آپ حلال ہو گئے، جو احرام کی پابندی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب احرام آپ کھول سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، سوائے بیوی کے قریب جو طواف افاضہ کے بعد جائز ہوگا۔ اس لیے آپ احرام اتار کر صفائی اور غسل وغیرہ کر کے اپنا عام لباس پہن لیں اور طواف افاضہ کے لیے خانہ کعبہ چلے جائیں۔ فرمان الہی ہے ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورہ حج آیت نمبر 29۔ پھر انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کا میل صاف کریں اور اپنی نظر پوری کریں اور بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ تو 7ویں نمبر پر طواف افاضہ ہے، یہ حج کا ایک رکن ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ نہ کر سکیں تو اسے بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خواتین مخصوص ایام میں ہو تو طہارت کے بعد طواف افاضہ کر سکتی ہیں، اور اگر وہ ایام تشریق کے کنکریاں مارنے کے بعد پاک ہوں اور انہیں اپنے وطن کو روانہ ہونا ہو، طواف افاضہ کرتے ہوئے طواف وداع کی نیت بھی کر لیں تو ایسا کرنا درست ہوگا۔ اور اگر وہ قافلے کی روانگی تک پاک نہیں ہوتی اور قافلہ والے بھی ان کا انتظار نہیں کر سکتے تو وہ غسل کر کے لگوٹ کس لیں اور طواف کر لیں، یعنی اپنے خون کو روک لیں، اور ایسی صورت میں وہ جو ہے غسل کر کے طواف کر لے سکتی ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ طواف افاضہ یہ حج کا رکن ہے، یعنی حج میں جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ اور طواف وداع کیا ہے؟ اب مکمل سارا کام کرنے کے بعد جب آپ اپنے وطن کے لیے لوٹ رہے ہیں تو ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں، اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ طواف کے 8ویں بات جو ہے اس سلسلے میں، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت ادا کریں، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں اور منا کو واپس چلے جائیں جہاں 11 کی رات گزارنا واجب ہے۔ جیسے آپ عمرہ میں کیے تھے، طواف کیے تھے، 2 رکعت نماز پڑھے تھے اور صفا مروہ کی سعی کیے تھے، اب آپ ایسے ہی کریں گے، لیکن اس طواف کے اندر احرام ہونا لازم نہیں، اس طواف کے اندر کندھے کھلے کرنا لازم نہیں ہے، اس طواف کے 3 چکروں میں دوڑنا لازم نہیں ہے۔ نارمل کپڑے میں خوشبو لگا کر اچھا سج دھج کر آپ جا کر جو ہے طواف کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے صفا مروہ کی سعی کریں، باقی سارے کام ویسے کریں۔ اب اس کے بعد 9ویں بات جو ہے 10 ذی الحجہ کے 4 کام، 10 ذی الحجہ کو جو 4 کام کیے جاتے ہیں اس کو ایک ترتیب سے آپ سنیں۔ کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا تقصیر، طواف و سعی، یہ 4 کام ہیں جو 10 ذی الحجہ کو کرنے ہیں۔ ابھی یہ تمام باتیں احادیث کی روشنی میں گزری، اب یہ مختصر طور پر 4 کام۔ نمبر 1 کنکریاں ماریں گے، 2 طواف کریں گے، 3 حلق یا تقصیر کریں گے، 4 طواف کریں گے۔ 5
7 کنکری جمرہ عقبہ کو قربانی کریں گے، سر کے بال پورا مڑا دیں گے یا پورا چھوٹے کرا دیں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، طواف میں 2 رکعت نماز پڑھنی یہ خود بخود شامل ہے۔ اب اس کے بعد جس ترتیب سے ذکر کیے گئے ہیں انہیں اسی ترتیب کے ساتھ کرنا مسنون ہے، تاہم ان میں تقدیم و تاخیر بھی جائز ہے۔ آدمی پہلے قربانی کرے، پھر سر کے بال مڈائے، پھر طواف و سعی کرے، یہ ترتیب ہے، لیکن آج کے دن اگر ترتیب الٹ بھی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی قربانی نہیں کر سکا، طواف افاضہ کرنے چلا گیا، طواف کر کے سعی کر کے آیا، کنکری مارا اور پھر قربانی کیا، یا کنکری مار لیا قربانی نہ کر سکا طواف کرنے چلا گیا، بعد میں کوئی بھی کام اگر آج کے دن الٹ پلٹ ہو جائیں، پہلے کے بعد میں بعد والا پہلے، تو آج کے دن کوئی حرج نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ دیکھو یہ شریعت ہے، اس میں آسانی ہے۔ لاکھوں کے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک ہی کام وہ لوگ کرنے لگ جائیں گے تو بہت دشواری ہوگی، لہذا تھوڑا تھوڑا لوگ ادھر ادھر تقسیم ہو گئے تاکہ آسانی سے سب کر لیں، تو آج کے دن کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اللہ کا رسول مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے حلق قربانی کرنے سے پہلے کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذبح ولا حرج، بھائی جاؤ اب قربانی کر دو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے بھی پتہ نہیں چلا اور میں نے قربانی رمی کرنے سے پہلے کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارمی ولا حرج، جاؤ اب رمی کر دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور کے تقدیم اور تاخیر کے بارے میں جو سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افعل ولا حرج، جاؤ اب کر لو، کوئی حرج نہیں، جاؤ اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، دین اسلام کتنا آسان ہے۔ دیکھیں آج کے دن ایسے دین دیکھے قیامت تک کے لیے، اللہ کے رسول کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، سب اللہ کے حکم سے۔ آج اتنی بھیڑ کے اندر اس مسئلے کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جس کو تاخیر اور تقدیم کہتے ہیں کہ اس کو پہلے کر لیے، اس کو بعد، کوئی حرج نہیں، ولا حرج ولا حرج ولا حرج، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اب کر لو، اب کر لو۔ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستو، کسی بھی مسئلے کے اندر بلا وجہ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا، تندی کرنا، اس کو لازم قرار کرنا کہ اب کرنا ہی ایسے ہے، یہ کرو وہ کرو، ایسی بات نہیں۔ پہلے علم حاصل کرو اور علم کے مطابق، شریعت کے مطابق جو باتیں ہیں اس پر فتویٰ کسی کو دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان ہوئی، بالخصوص جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں یا حج بیت اللہ کے لیے رخت سفر باندھ رکھے ہیں یا وہاں پہنچ چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان باتوں کو اچھی طرح سن کر سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور جو لوگ حج پر نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کو توفیق عطا فرمائے تو ان کو بھی چاہیے ویسے ہی عمل کریں جیسے اللہ رسول کا حکم ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت مطہرہ کو سمجھنے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد